جہاں روز نئے مسئلے جنم لیتے ہیں، تو دوسری جانب مغربی ممالک کے انسانوں کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ ہمارے وطن کی آبادی کا غالب حصہ اسی غربت اور سماجی ناانصافیوں کا شکار ہے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ ان پر مظالم ڈھانے والے کوئی غیر نہیں، اپنے ہی ہیں۔ نہ ظلم کرنے والے جانتے ہیں، نہ ظلم سہنے والے، کہ ہماری اصل ایک ہے۔ ہم ہی چراغ ہیں، ہم ہی پروانے، ہم وہ سوختہ سامان ہیں جن کے گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگ گئی۔ ایک طرف مہذب ممالک ہیں جن کا کریا ہے فردوس کی مانند، دوسری طرف ہمارے شہر ہیں، ہمارے گاؤں کی گندگی گلیوں میں غربا کے کچے پکے بے ترتیب مکان ہیں، جہاں روز نئے مسئلے جنم لیتے ہیں، تو دوسری جانب مغربی ممالک کے انسانوں کو دیکھ کر رشک آتا ہے۔ کوئی کوئی ماہو مریخ کی سیر کو مچلا جا رہا ہے۔ تبدیلیوں کے لیے ملک میں 3 بنیادی اصلاحات کرنا ضروری ہے۔ ملک کے تمام بے گھر افراد کو 4-5 مرلے کے رہائشی پلاٹ مہیا کیے جائیں، مکانات بنانے، کاٹیج انڈسٹری چلانے میں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ وسائل کی کمی نہیں، بڑے بڑے پروگرام آئے، پیسے زمینیں خرید کر غریبوں میں تقسیم کی جائیں، اپنا گھر اپنی چھت کروڑوں لوگوں کو عزت نفس بخشے گا۔ ہر پارٹی ایک مؤثر نظام وضع کرے۔ عدالتی نظام نہ ملنے سے لوگ مایوس بیزار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک معتبر عدالتی نظام موجود ہو، اس کی خامیاں دور کر کے اس کو عمل میں لایا جائے۔ حکمران فروغ تعلیم کے زبانی دعوے کرتے ہیں، تعلیم کے معاملات کسی ماہر تعلیم کو سونپے جائیں۔ گھوسٹ اسکول چلانے والوں کو بڑی سزائیں دی جائیں۔ جس دن پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی کو اپنے حقوق کا شعور ہو گیا، وہ صبح امید کا پہلا دن ہوگا۔ دنیا کے بہت سے ملک اپنے شہریوں کو تعلیم دینے کے پابند ہیں۔ یہ تعلیم مفت اور لازمی ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ تعلیم کیسی ہونی چاہیے، اس کے کیا مقاصد ہونے چاہیے، اس موضوع پر کم ہی توجہ دی گئی ہے۔ جب بچے اس تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں، لیکن ان میں اچھے شہری کے خصائل نہیں ہوتے، باہر کے ماحول میں اجنبی ہوتے ہیں، معاشرے میں وہ کوئی کردار ادا کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ ان کو اپنی تاریخ، جغرافیہ، سیاسی نظام اور اخلاقیات کا علم نہیں ہوتا۔ صرف سائنس کے مضامین پڑھا کر ان کو اچھا شہری نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ اس طرح خود غرض اور غیر مفید افراد کا ہر سال اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، اخلاقی اقدار دم توڑ چکی ہے، ادب، لحاظ، احسار، محبت، حرام و حلال کی تمیز، خدمت خلق کے جذبات اور اس طرح کے اخلاق کے حمیدہ سے معاشرہ عاری ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ لوٹ کھسوٹ، حق تلفی، لالچ، تکبر، خود غرضی، دھوکہ دہی اور تشدد جیسی اخلاقی بیماریوں نے معاشرے کو جکڑ لیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بیماریاں کس طرح پیدا ہوئیں، تو اس میں قانون کی بالادستی کا نہ ہونا، قانون کا احترام نہ کرنا، قانون کی بات پر اس کے مطابق چلنے میں ڈیلے کرنا، بے روزگار آبادی کا شہروں کی طرف منتقل ہونا، بے لگام مہنگائی، ایسی وجوہات ہیں، لیکن اس میں ہماری تعلیمی نصاب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔
ہم نے بچوں کو اخلاق کا درس دینا چھوڑ دیا ہے۔ تعلیم کا مقصد صرف نوکری حاصل کرنا اور اس کے لیے ہمارا نصاب تیار کیا جاتا ہے۔ پڑھ لکھ کر بچہ کمائی کا ذریعہ تو بن جاتا ہے، لیکن اچھا شہری اور انسان نہیں بن سکتا۔